کیونکہ ہم اگر گورنمنٹ نہیں چھیڑتی جوڈیشل کمیشن کی حیثیت نہیں تبدیل کرتی تو اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے ہیں وہ ہوں گے، منیب اختر صاحب تو نہیں جائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ، یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے وہ بالکل اسٹریٹ ایز این ایرو چلنے والے لوگ ہیں. چلیں امین الدین خان صاحب پہ بہت لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، مندوخیل صاحب کا ادھر دائیں بائیں آپ کہہ دیں واٹ ایور، تو باقی جو جج اپوائنٹ کرنا ہے وہ بھی سی جے نے خود کرنا ہے. سو نیومیریکلی لیویبل بات ہے، لیکن میں نے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، دس از لیویبل. مجھے دیکھنے دیجئے کہ کیا ہیں جزیات. ابھی آپ کا پروگرام ختم ہونے کے بعد میں جاؤں گا اور ہماری ایک میٹنگ ہوگی، اس میں ان تمام باتوں پہ بات ہوگی، دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں. اچھا ایک اور میں آئی واز سرپرائز جب میں نے مولانا صاحب کا ڈرافٹ دیکھ رہا تھا اور گورنمنٹ کا بھی ڈرافٹ دیکھ رہا تھا، دونوں کو 243 کی مجھے بڑی پریشانی نظر آئی. اور مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے پارٹی کا، اس پر لکھا کہ اگر کسی بھی آرمی چیف کو اگر آپ اپوائنٹمنٹ تو ہے اسٹینڈرڈ جو طریقہ ہے اس پہ اپوائنٹ ہوگے، اپوائنٹمنٹ کے بعد اگر کسی کی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا ری امپلائمنٹ ہوتی ہے یا اس قسم کا سٹیٹس ہوتا ہے تو وہ سٹیٹس اگر تبدیل کرنا ہوگا تو پھر وہ پرائم منسٹر نہیں کرے گا، وہ پھر ایک کمیٹی جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی وہ ڈیسائیڈ کرے گی اور وہ بھیجے گی اپنی ریکمنڈیشنز ٹو دا پریزیڈنٹ اور وہ اس کے تابع ہوں گے. پرائم منسٹر تو بیچ میں سے نکل ہی گئے. اس میں گورنمنٹ کے ڈرافٹ بھی کچھ اس طرح ملتا جلتا ہے. یہ چیز اس وقت کیوں آئی ہے درمیان میں آؤٹ آف دا بلو؟ لائک ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل آ رہا ہے. دیکھیے سارا مسئلہ ہی اس کا ہے نا، ہمارے ملک میں جو ہر 2.5 سال کے بعد ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے وہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے نا کہ ایک جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ ایکسٹینشن کی فکر میں دوڑنا شروع ہو جاتا ہے اور حکومت اور اپوزیشن سے رابطے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا تو ملک چل ہی اس ایکسٹینشن کے معاملے کے ارد گرد رہا ہے. پورا سیاسی نظام جو ہے وہ ایکسٹینشن کے تابع ہو جاتا ہے. تو یا تو آپ اس ایکسٹینشن کی بات کو آئینی طور پہ رد کریں، ختم کر دیں بالکل. وہ بظاہر اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پر جلتے ہیں، ایسی بات وہ نہیں کر سکتے، کچھ اور نہ ہو جائے. تو اس وقت بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ ایک طرح سے ایشورنس دی جائے، گارنٹی دی جائے کہ ایک دفعہ آپ کو ایکسٹینشن مل گئی تو اس ایکسٹینشن کو اگر حکومت میں تبدیلی بھی آتی ہے تو ختم نہیں کیا جائے گا اور بہت مشکل ہوگا اس کو ختم کرنا، تاکہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کوئی بھی ہو، وہ آج کی بات ہو یا آج سے 3-4 سال بعد کی بات ہو، تو ایکسٹینشن حاصل کرنے کے بعد تو کم از کم اطمینان ہو اور جو ہیجان اور جو جوڑ توڑ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے وہ رک جائے. تو ہمیں اس ایکسٹینشن کے معاملے کو سمجھنا ہوگا. ہمارا پورا آئینی نظام، ہمارا سیاسی نظام اس ایکسٹینشن کے ارد گرد گھومتا ہے. تو پھر آپ لوگ کیا اس پہ آپ مولانا صاحب کو سپورٹ کریں گے؟ کیا ان کی تائید کریں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے اگین میں کہہ رہا ہوں، ہم نے تو ووٹ تو نہیں کرنا نا کسی بھی چیز. نہیں، میں تو تائید کا پوچھ رہا ہوں، میں تو ووٹ کا کہہ ہی نہیں رہا. جی دیکھیے، مجھے اس میں ایک فراست نظر آتی ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جو بھی عہدے پر قائم ہے اس کو ایک طرح سے تحفظ مل رہا ہے کہ اگر آپ ایکسٹینشن اپنی کروا لیتے ہیں یا آپ کی تعیناتی ہو جاتی ہے تو اس کو آسانی سے رد نہیں کیا جائے گا. ڈی نوٹیفائی ایک وزیر اعظم کی خواہش پہ آپ نہیں ہوں گے. تو ٹھیک ہے، لوگوں کو تحفظ دینا عہدے کے حوالے سے اگر پورے نظام میں ایک جو ہیجان کی فضا رہتی ہے اس کو کم کرتا ہے تو ٹھیک بات ہے، اس پہ غور ہو سکتا ہے. اور 184 جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جی 184 کا جو ہے پاورز وہ پھر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی آپ کو اچھی لگتا بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ہی آئینی معاملات کو دیکھنا ہے تو 184(3) تو یہی کہتا ہے نا کہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہو اور بنیادی حقوق جو آئین میں دیے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے معاملہ ہو تو یہ آئینی معاملہ ہی ہے نا. جب آپ نے آئینی بینچ بنا دیا تو یہ معاملہ وہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے یہ بات. لیکن اگر یہ سٹینڈ الون بینچ بیچ میں ہے، آپ کے خیال میں کیا کورٹ ود ان کورٹ نہیں بن رہی ایک بینچ کے نام پہ؟ کیونکہ اس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی نہیں. دیکھیں، نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، اگر اس میں آپ رولز کے ذریعے یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ اس بینچ کے جو ممبران ہیں وہ 1 سال کے لیے کام کریں گے، پھر دیگر لوگوں کو اس میں آپ جگہ دے دیں تاکہ ایک ریوالونگ چیز ہو، سب جج صاحبان کو آئینی معاملات دیکھنے کا موقع ملے. تو یہ بھارت میں ہو رہا ہے پچھلے 9 سال سے اور وہاں یہ اچھا تجربہ ثابت ہوا ہے. اور یہ جو بینچ ہوگا اس پہ یہ کلیئرٹی ابھی نہیں آ رہی کہ یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ کرے گا
تو کیا وہ لیٹس سے اگر 5 ممبر بینچ ہے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کوئی، تو اس کی پھر کوئی اپیل ہوگی فل کورٹ سپریم کورٹ کی؟ کیا ہونی چاہیے کہ بس وہ جو وہ ہو گیا بس فینالٹی ہے اس کی؟ دیکھیں اگر تو انہوں نے اپیل دینی ہے اس وقت، تو ظاہر ہے کہ ایک اپیل انہوں نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا اس کے ذریعے دی ہے، تو پھر ان کو یہ گنجائش رکھنی پڑے گی کہ آئینی بینچ کے فیصلے کے خلاف اگر اپیل ہونی ہے تو پھر ایک بڑا آئینی بینچ ہوگا، ایک ایپلیٹ آئینی بینچ ہوگا، یہ بات رکھنی پڑے گی، یا اپیل کو ختم کر دیں۔ لیکن پچھلے سال سے پہلے تو کوئی اپیل نہیں تھی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف، یہ تو ایک بالکل ایک اختراع پیدا کی گئی کہ سپریم کورٹ کے ایک بڑے بینچ کے فیصلے کے خلاف اس سے بھی بڑے بینچ میں اپیل جائے۔ میری نظر میں یہ اپیل ہونی نہیں چاہیے۔ جب آپ نے اس بینچ کو اتنے ایک تردد سے قائم کر دیا تو پھر اس کے فیصلوں کو حتمی سمجھا جائے۔ یہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ سے برتر اپیل جو ہے یہ تصور کہیں بھی موجود نہیں ہے کامن لا کی جو دنیا ہے۔ پھر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو ایک سینیریو ہے، کل کو جیسے ہم سن رہے ہیں کہ بہت سیریس پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹ میں چلا جائے، آبویسلی وہ چیلنج ہوگا۔ اگر نارمل سپریم کورٹ ہوتی تو شاید آپ لوگوں کا بھی مطالبہ ہوتا کہ جی فل کورٹ بیٹھے اس کیس پہ فیصلہ کرے کہ ہو سکتا ہے ٹرائل یا نہیں۔ پھر آپ کو اگر یہ 5 ممبر بینچ پھر اس معاملے میں فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ پھر اس پہ اپیل نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں کہیں تو معاملات ختم ہوتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں پچھلے سال سے پہلے تو کوئی اپیل نہیں تھی نا۔ 2023 سے پہلے یہی معاملہ تھا کہ سپریم کورٹ کا 3 ممبر بینچ بھی جب کوئی فیصلہ کر دیتا تھا تو وہ حتمی ہوتا تھا مع سوائے ریویو کے، 5 ممبر بینچ کا فیصلہ بھی حتمی ہوتا تھا۔ تو یہ ہم وہیں چلے جائیں گے جہاں ہم 2022 میں تھے یا 2023 کے پہلے 3-4 ماہ تک تھے۔ تو یہ کوئی بہت اچنبے کی یا بہت کوئی انہونی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ آپ کا اسسمنٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس آپ کو نظر آتا ہے ملٹری کورٹ میں جاتے ہوئے؟ کل میرے پروگرام میں محسن بیگ صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے خبر دی کہ جی آپ دیکھیے گا 15 دن تک فیصلہ آ جائے گا جنرل فیض حمید کے سارے سین کا، اور اس میں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں کہاں پہ جاتی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ادھر جا رہی ہیں۔ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ کیا آپ کو خطرہ ہے کہ ان کا کیس جائے گا ملٹری کورٹ میں الٹیمیٹلی؟ جی بالکل خطرہ ہے، اور یہ ارادہ ہمیں بالکل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں ابھی تو سپریم کورٹ کے ایک بینچ کا فیصلہ ہے کہ سویلین کی جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتی۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت کی اپیل جو ہے وہ 7 جج صاحبان کے ایک بینچ کے سامنے چل رہی ہے۔ تو یہ بھی اس آئینی ترمیمی پیکج میں ایک بات آئے گی یا لانی پڑے گی کہ وہ جو اپیل ہے وہ کہاں چلے گی، وہ اسی 7 ممبر بینچ کے پاس چلتی رہے گی جو قائم شدہ ہے، اور اس ترمیم کے بعد اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ پھر اسی بینچ کے پاس جائے گا اور اپیل کا شاید پھر حق ہی نہ رہے۔ تو جو اس وقت موجودہ اپیلیں ہیں ان کا کیا کرنا ہے یہ ان کو دیکھنا ہوگا اگر یہ اس قسم کی کوئی ترمیم کرتے ہیں۔ میری نظر میں وہ اپیل وہیں رہنی چاہیے جہاں ہے۔